ایسے ملک کا سفر جہاں سورج سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے اسے جزیرہ فجی کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہ کر دیکھتے رہیں جزیرہ فجی کے تمام حسین مناظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نکلتے سورج کا ملک جزائر فجی کا ایک سفر حمد و ستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ دنیا کے نقشے پر نظر ڈالیں تو جنوبی باحر الکاہل کے انتہائی مشرقی خطے پر نیوزی لینڈ سے قدرے شمال کی جانب ایک چھوٹا سا نقطہ فجی نظر آتا ہے۔ یہ دنیا کا وہ واحد آباد علاقہ ہے جو انٹرنیشنل ڈیٹ لائن پر واقع ہے اور جہاں ہر روز دنیا میں سب سے پہلے سورج طلوع ہوتا ہے۔ 300 سے زائد چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل اس خوبصورت ملک کی خصوصیت میں انشاءاللہ آگے تفصیل سے ذکر کروں گا۔ تقریباً 8 لاکھ آبادی کے اس ملک میں تقریباً 60,000 مسلمان بھی بستے ہیں۔ پچھلے سال جب میں دوسری بار آسٹریلیا گیا تو جہاں کے مسلمانوں نے مجھے فجی آنے کی دعوت دی، لیکن میں اس وقت یہ سفر نہ کر سکا۔ تقریباً 6 ماہ قبل مجھے اس ملک کے شہر لمباسا سے مولانا غفران صاحب نے بڑا اثر انگیز خط لکھا، جس میں انہوں نے اس دور افتاد ملک کے حالات ذکر کر کے یہ بتایا کہ انہوں نے کن مشکل حالات میں جہاں ایک باقاعدہ دینی درسگاہ کی بنیاد ڈالی ہے جو بفضل تعالی ترقی کے مراحل طے کرتی ہوئی اب ایسے مقام پر پہنچی ہے کہ وہاں شوال 1425 ہجری کے تعلیمی سال سے دورہ حدیث کی تعلیم کا آغاز کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے، اور جہاں کے اساتذہ اور طلبہ اور منتظمین کی متفقہ خواہش ہے کہ دورہ حدیث کا آغاز آپ سے کرایا جائے۔ مجھے اس بات کا پورا احساس تھا کہ جنوبی باحر الکاہل کے ممالک میں ضرورت کے باوجود کہیں بھی کوئی باضابطہ دینی درسگاہ موجود نہیں ہے، اور اس علاقے میں صاحب استعداد علماء کی انتہائی قلت ہے، اور ان ممالک میں کسی بھی جگہ ایسی درسگاہ کا وجود میں بڑی نعمت سمجھتا ہوں جس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور اپنی مصروفیات کی وجہ سے سفر کی تاریخوں میں رد و بدل ہوتے ہوئے بالآخر 6 اور 7 جنوری سن 2005 عیسوی کے درمیانی رات میں 1 بجے اس طویل سفر کے لیے کیتھے پکس ایئر لائن کے ذریعے روانہ ہوا۔ میں نے اب تک بڑے لمبے سفر کیے ہیں، لیکن اپنے تسلسل کے اعتبار سے یہ میرا طویل ترین فضائی سفر تھا۔ رات 1 بجے روانہ ہو کر صبح 6 بجے کے قریب جہاز بناکک پہنچا اور وہاں سے روانہ ہو کر 12:30 بجے ہانگ کانگ کے ایئرپورٹ پر اترا۔ وہاں سے 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد اسی ایئر لائنز کہ ایک دوسرے جہاز میں سوار ہو کر شام 6:30 بجے جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول کے ہوائی اڈے پر اترا۔ ایک وسیع و عریض اور تمام جدید سہولیات سے آراستہ نہایت خوبصورت ایئرپورٹ تھا، جہاں سردی نقطہ انجماد تک پہنچی ہوئی تھی۔ جہاں بھی 2 گھنٹے انتظار کے دوران ہم نے پہلے مغرب اور پھر عشاء کی نمازیں ادا کی، اور جہاں سے کورین ایئر لائنز کے طیارے میں سوار ہوئے۔ یہ 10 گھنٹے پر مشتمل اس سفر کی طویل ترین پرواز تھی، جس میں جہاز رات بھر بحر الکاہل پر پرواز کرتا رہا اور صبح 9 بجے فجی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ نادی پر اترا۔ فجی چوکے خط استوا کے جنوب میں واقع ہے، اس لیے جہاں دسمبر اور جنوری سخت گرمی کے مہینے ہیں، سیول تک سخت سردی تھی، اور جہاں اترتے ہی شدید گرمی کا احساس ہوا۔
ہوائی اڈے پر مولانا غفران صاحب اور ان کے رفقا استقبال کے لیے موجود تھے۔ ہمیں مسلسل سفر کرتے ہوئے 25 سے زیادہ گھنٹے ہو چکے تھے، مگر ابھی سفر جاری تھا، کیونکہ جزائر فجی کا خوبصورت منظر دیکھیے۔ جزائر فجی کا خوبصورت ساحلی منظر اپنی نظروں سے دیکھیے۔ کیونکہ ہماری منزل فجی کا ایک دوسرا شہر لمباسا تھی۔ یہ جمعے کا دن تھا اور لمباسا کے لیے روانگی جمعے کے بعد ہونی تھی۔ اس دوران ہمارے نہایت عزیز دوست آصف صاحب کے مکان پر قیام رہا۔ آصف صاحب پاکستانی ہیں اور 3 سال سے فجی میں کاروں کی تجارت سے وابستہ ہیں اور اپنی دینی جذبے کی وجہ سے جہاں کے دینی حلقوں میں بڑے ہر دل عزیز ہیں۔ اس پورے سفر میں انہوں نے بڑی دقیقہ رسی سے ہماری راحت رسانی کا خیال رکھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جمعہ کے فوراً بعد ہم دوبارہ ایئرپورٹ پہنچے اور 2:15 بجے فجی ایئر کے ایک چھوٹے سے طیارے میں آدھے گھنٹے کی پرواز کے بعد فجی کے دارالحکومت ساوا کے ایئرپورٹ پر اترے، جہاں ہمیں مزید 2 گھنٹے لمباسا لے جانے والے طیارے کا انتظار کرنا تھا۔ 2 راتوں کی بے خوابی اور طویل سفر کی بنا پر یہ 2 گھنٹے کا انتظار تقریباً ناقابل برداشت معلوم ہو رہا تھا۔ آصف صاحب نے یہ انتظام کیا کہ اپنے سوا کے آفس سے ایک ایئر کنڈیشن کار منگوا کر پارکنگ میں کھڑی کر دی اور اس کی سیٹ پر مجھے تقریباً 1.5 گھنٹہ سونے کا موقع مل گیا، اور جب جہاز میں سوار ہونے کا وقت آیا تو طبیعت نسبتاً تازہ ہو چکی تھی۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے فجی کا مختصر تعارف کرا دینا مناسب ہے۔ یوں تو فجی 336 چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل ملک ہے، لیکن ان میں سے اکثر جزیرے بہت چھوٹے اور غیر آباد ہیں۔ البتہ 2 جزیرے زیادہ بڑے ہیں اور ملک کے اکثر بڑے شہر انہی جزیروں میں واقع ہیں۔ سب سے بڑا جزیرہ ویتی ہے، اسی میں ملک کا دارالحکومت سوا واقع ہے، اور اسی کا دوسرا بڑا شہر نادی ہے، جو لکھا تو نادی جاتا ہے مگر جہاں کے لوگ اس کا تلفظ نیدی کرتے ہیں۔ نادی میں بڑا بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے، اسی لیے دنیا بھر سے آنے والے اکثر نادی میں آ کر اترتے ہیں، جو دارالحکومت سوا سے 190 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ دوسرا بڑا جزیرہ وینوا ہے۔ اس جزیرہ کا سب سے بڑا شہر لمباسا اور اسی میں فجی کا سیاحتی شہر سامبو واقع ہے۔ فجی کے جزائر میں جو قوم نامعلوم تاریخ کے وقت سے آباد ہے وہ کاویتی کہلاتی ہے۔ مشہور یہ ہے کہ یہ لوگ افریقہ کے ملک ٹانکانیکا موجودہ کینیا سے آ کر جہاں آباد ہوئے تھے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ انڈونیشیا سے جہاں پہنچے تھے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کے خد و خال میں افریقہ اور جنوبی ایشیا دونوں کی آمیزش معلوم ہوتی ہے۔ انگریزوں کا کہنا ہے کہ یہ وحشی اور آدم خور قبائل تھے۔ 18ویں صدی میں انگریز جہاں پہنچے اور انہوں نے ان جزائر کو فتح کر کے انہیں اپنی کالونی بنا لیا۔ کاویتی قوم کی بہت ساری عادتیں ایسی ہیں جن کی بنا پر شبہ ہوتا ہے کہ شاید ان کے آباء و اجداد کبھی مسلمان رہے ہوں گے۔ یہ لوگ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھاتے ہیں۔ ان کے لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا زیر جامہ آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے۔ شروع میں یہ تہبند پہنتے تھے، اب مرد میں بھی اسکرٹ قسم کا ایک لباس پہنتے ہیں، مگر وہ آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ کوئی شخص ان سے کچھ مانگ لے تو انکار کرنے کو عیب سمجھتے ہیں۔ غرض متعدد خصوصیات کی بنیاد پر جہاں کے مسلمانوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ لوگ ابتدا میں مسلمان رہے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔
اس ملک کی آبادی 1996 کی مردم شماری کے مطابق 7,72,665 تھی، جو اب یقیناً 8 لاکھ سے بڑھ گئی ہوگی۔ اس وقت آبادی کا 47.6% حصہ ہندوستانی نژاد لوگوں کا ہے، جن میں ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے اور تقریباً 60,000 افراد مسلمان ہیں۔ یہ ہندوستانی نژاد افراد ابتدا میں جس طرح جہاں لائے گئے وہ انگریزی استعمار کی بربریت کی ایک گھناؤنی مثال ہے۔ جب انگریزی سامراج نے اس علاقے پر اپنی حکومت قائم کی تو اس نے محسوس کیا یہ علاقہ ناریل اور گنے کی کاشت کے لیے بہت موزوں ہے، لیکن مقامی آبادی کو اس قسم کی کاشت کا تجربہ نہیں تھا۔ اس لیے اس وقت کے انگریز گورنر کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ہندوستان سے، جو اس وقت انگریز ہی کی کالونی تھی، تجربہ کار کاشتکار جہاں لائے جائیں۔ چنانچہ غریب ہندوستانیوں کو فجی بھیجنے کی ایک مہم مدراس، کیرلا، بنگال اور یوپی میں شروع ہوئی۔ ہندوستانی کاشتکاروں کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ ان کو بہتر روزگار فراہم کرنے کے لیے کلکتہ سے کچھ دور واقع ایک جزیرے میں لے جایا جائے گا، جہاں ان سے ہلکا پھلکا کام لے کر انہیں اچھی اجرت دی جائے گی۔ ان غریب ہندوستانی افراد نے اس دھوکے میں آ کر ان کے ساتھ جانا منظور کر لیا۔ یہ انہیں جہاز پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ان کو ہزاروں میل دور لے جایا جا رہا ہے۔ جہاز پر انہیں انتہائی ابتر حالت میں رکھا گیا۔ کھانا سمندر کے پانی سے تیار کیا جاتا، چاولوں میں کیڑے ہوتے اور رہائش کی جگہ بہت تنگ، اور بہت سے افراد سفر کے دوران ہلاک ہو گئے اور بہت سے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر فجی پہنچے۔ فجی میں انہیں جانوروں کے باڑے جیسے کیمپوں میں رکھا جاتا، 10x7 کے ایک کمرے میں جس میں ہوا کا گزر نہیں تھا، کئی افراد کو ایک ساتھ رکھا جاتا اور صبح 5 بجے سے رات گئے تک ان سے نہایت پرمشقت کام لیا جاتا۔ اگر کام کے دوران کوئی سستانے کے لیے کچھ دیر ہاتھ روک لیتا تو اس پر انگریز اوور سیئرز کوڑے برساتے۔ صرف ان عورتوں کے ساتھ کچھ رعایت برتی جاتی جو ان اوور سیئرز کی ہوس پوری کرنے کے لیے اپنی عزت و عصمت کی قربانی دینے کو تیار ہوتی۔ بہت سے ہندوستانی، جنہیں فجی کا انگریز گورنر کلی کہا کرتا تھا، ان مظالم کی تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بہت سوں نے خودکشی کر لی۔ آج فجی کے جزیروں میں ناریل کے درختوں کے جو لاتعداد جرمٹ قدم قدم پر نظر آتے ہیں اور جن پر فجی کی معیشت کا بڑی حد تک دار و مدار ہے، وہ انہی بے بس ہندوستانیوں کے خون پسینے سے سراب ہوئے ہیں، جنہوں نے سال سال جہاں بدترین غلامی کا دور گزارا ہے۔ ہندوستانیوں کے جہاں آمد اور ان کے عادے غلامی کے یہ حالات تفصیل کے ساتھ فجی کے ایک مورخ کم گیرول نے اپنی کتاب فجی کا ورثہ میں بیان کیے ہیں، جو نادی میں شائع ہوئی ہے۔ برکیف فجی میں ہندوستانیوں کی آمد کی ابتدا اس طرح ہوئی جب فجی کی زمینیں ناریل کے باغات اور گنے کے کھیتوں سے لہلا اٹھی تو یہ ہندوستانی افراد اسی زمین کے ہو رہے۔ ان کا عہد غلامی ختم ہوا اور انہوں نے جہاں باعزت روزگار تلاش کر لیا۔ جب یہ لوگ قدرے خوشحال ہوئے تو ہندوستان سے بہت سے لوگ تجارت اور ملازمت کے لیے بھی جہاں آ کر آباد ہو گئے، اور اس طرح جہاں کی آبادی کا 40% سے زیادہ حصہ انہی ہندوستانیوں پر مشتمل ہے۔ ان میں مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی جو اس علاقے میں اسلام کے متعارف ہونے کا ذریعہ بن گئی۔ ابتدا میں جو مسلمان جہاں آئے تھے وہ نماز، روزے اور دوسرے شعائر اسلام کے فی الجملہ پابند تھے۔ انہوں نے جہاں مسجدیں بھی تعمیر کی، لیکن چونکہ نئی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا کوئی انتظام نہ تھا اور ہندوؤں
عیسائیوں اور سکھوں کے ساتھ میل جول کثرت سے تھا، اس لیے رفتہ رفتہ دین پر عمل کے آثار ماند پڑتے چلے گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کو جہاں دین کے احیاء کا ذریعہ بنایا، پہلی بار زمبایا سے ایک جماعت غالباً 1967 میں جہاں آئی اور اس نے لوگوں میں دین کی طرف لوٹنے کا جذبہ پیدا کیا اور لوگ اپنے دینی فرائض سے آگاہ ہوئے۔ مزید مسجدوں کی بنیاد رکھی گئی، مسجدوں میں بچوں کی ابتدائی تعلیم کے لیے مکتب قائم ہوئے، جہاں تک کہ اب بفضل تعالی ملک کے طول و عرض میں دینی سرگرمیاں اہتمام کے ساتھ جاری ہیں۔ اب ناظرین، اس سے آگے ہمارا سفر کیسا رہا اور کیسے کیا، لمباسا کیسے پہنچے اور وہاں دورہ حدیث کا کیسے آغاز ہوگا، اگلا سفر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اسے بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اور یہ سفر اچھا لگا ہے تو پلیز اگر چینل پر نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری اور کمنٹس باکس میں اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی مشوروں سے ضرور آگاہ کیجئے کہ ہم اپنی ویڈیو کو مزید بہتر سے بہتر کیسے بنائیں۔ میں آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری، جزاکم اللہ خیر۔